بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ایک عظیم عبادت ہے، اور جو اس عبادت سے محروم رہ جاتا ہے تو وہ فرد اللہ کو پسند نہیں۔ یہ فرد انسانوں میں سے ہو، جنات میں سے ہو یا پھر فرشتوں میں سے ہو، اور اسی طرح جو فرد حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھتا ہے تو اس کی برکت سے اس فرد کے بڑے بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی مشکلات بھی آسان ہو جاتی ہیں، اور اس فرد کی ہر دعا بھی محمد و علی محمد کے صدقہ میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے لگتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیسے کی جاتی ہے؟ تو ناظرین، قرآن و حدیث حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بجا لانے کے طریقوں سے بھرے پڑے ہیں، جن میں تعظیم کا ایک طریقہ سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرنا ہے۔ اور درود پاک کی برکت کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج میں نے ایک بے حد عجیب واقعہ دیکھا ہے۔ تو اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں بتاؤ جبرائیل کہ تم نے کیا دیکھا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آج میرا گزر کوہ کاف سے ہوا تو میں نے وہاں سے رونے اور چلانے کی آوازیں سنی۔ یہ آوازیں سن کر میں ان آوازوں کی سمت میں چلا گیا، قریب پہنچا تو میں نے وہاں ایک فرشتے کو دیکھا، اور یہی فرشتہ وہاں بے حد درد بھرے انداز سے رو رہا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آج سے پہلے جب میں نے اس فرشتہ کو دیکھا تو اس وقت یہ آسمان پر بے حد اعزاز و اکرام کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ آسمان پر یہ فرشتہ ایک نوری تخت پر بیٹھا رہتا اور 70,000 فرشتے اس کے گرد ادب سے کھڑے رہتے۔ یہ فرشتہ جب بھی سانس لیتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس فرشتے کے ایک سانس کے بدلے میں ایک فرشتے کو پیدا فرما دیتے۔ لیکن آج میں نے اس فرشتے کو کوہ کاف کی وادی میں بے حد آہوزاری کرتے ہوئے دیکھا، لہٰذا میں نے اس فرشتے سے پوچھا کہ آپ کا یہ حال کیسے ہو گیا؟ تو اس فرشتے نے مجھے بتایا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معراج شریف کا واقعہ رونما ہوا تو اس وقت آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری میرے قریب سے گزری، اور میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کی پرواہ نہ کی، لہٰذا میری یہ ادا اللہ کو پسند نہ آئی، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ذلیل و رسوا کر کے بلندی سے اس پستی میں پھینک دیا۔ جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس فرشتے نے مجھ سے کہا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں میری غلطی کی معافی اور بحالی کی سفارش کر دیں۔ لہٰذا جبریل نے اللہ کی بارگاہ میں اس فرشتے کی سفارش کر دی۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبریل، اس فرشتے سے کہو کہ اگر وہ معافی چاہتا ہے تو میرے نبی پر درود پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبرائیل نے جیسے ہی اللہ کا پیغام اس فرشتے تک پہنچایا تو یہ فرشتہ فوراً ہی آپ سرکار کی بارگاہ میں درود پاک ہدیہ کرنے میں مشغول ہو گیا، اور جیسے ہی اس نے درود پاک پڑھا تو جبرائیل کے مطابق فوراً ہی اس فرشتے کے بالوں پر نکلنا شروع ہو گئے، اور یہ فرشتہ دوبارہ سے ذلت و پستی سے اڑ کر آسمان کی بلندیوں پر اپنے اصلی مقام پر فائز ہو گیا۔ ثابت یہ ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کا اگر خیال نہ رکھا جائے تو یہ اللہ کو پسند نہیں،
اور اس واقعہ سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے عذاب اور دنیا و آخرت کی پریشانی سے نجات کا بہت بڑا ذریعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ کرنا بھی ہے۔ ناظرین، اس واقعہ کا حوالہ ڈسکرپشن میں موجود ہے، اور یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم انسان، جنات اور فرشتوں کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اور آپ سرکار کی تعظیم کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جب بھی ہم سرکار کا نام سنیں تو اس وقت ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ ضرور کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی فرد دانستہ سرکار کا نام سنے اور سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ نہ کرے تو مطلب یہ کہ وہ سرکار کی تعظیم و تکریم سے محروم رہ گیا، اور سرکار کی تعظیم میں بے پرواہی کرنے والے جب فرشتوں کو معافی نہیں جو کہ ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، تو اس لحاظ سے انسان کی تو کوئی بھی اوقات نہیں۔ لہٰذا ہر فرد کو چاہیے کہ وہ کم از کم 10 مرتبہ درود پاک روزانہ ضرور محبت سے پڑھ لیا کریں، اور جب بھی سرکار کا نام سنیں تو خصوصاً نظریں جھکا کر سرکار کی بارگاہ میں کم از کم 1 مرتبہ درود پاک کا ہدیہ ضرور کریں۔ انشاءاللہ دنیا آخرت دونوں جہانوں میں بیڑے پار ہو جائیں گے۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ کرنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں، اور اسی طرح اگر کوئی فرد درود ابراہیمی کو اپنے گھر میں محبت سے رکھتا ہے تو اس کی بھی بے حد فضیلتیں ہیں، اور اس نقش کی برکت سے آپ کی جان، اولاد، مال، کاروبار، گھر، نوکری، عزت اور کامیابی انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ یہ نقش مبارک آپ اپنے گھر میں ضرور رکھیں۔ انشاءاللہ اس نقش مبارک کی برکت سے آپ کی ہر مشکل آسان ہوگی، اور آپ کی ہر جائز حاجت بھی سرکار کے صدقہ میں ضرور پوری ہوگی۔ نقش کی مکمل تفصیل کے لیے لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے، لہٰذا انٹرسٹڈ افراد آمنہ بہن سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی سبھی نیک دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔